بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب معاشرت میں باب التقریبات میں سے ہم اور آپ نے کچھ آداب سنے ہیں۔ پہلے تو بچے کے پیدائش کے موقع کے آداب ہیں۔ اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ تو ایسے موقع پہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ نعمت عطا فرما دی، اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے دائیں کان میں آذان ہے، بائیں میں اقامت ہے۔ پیغام ہے کہ آذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، بس اب نماز پڑھنا باقی ہے۔ وہ نماز سے مراد نماز جنازہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کا نام اس کے کانوں میں پہنچایا جائے۔ یہ اسلام کا ایک خوبصورت انداز اور خوبصورت طریقہ ہے۔ وہ اذان اقامت آپ خود بھی کر سکتے ہیں، خود بھی اذان دے دیں، اقامت کر دیں۔ تو ایسے موقع پہ جب اللہ تعالیٰ نعمت سے نواز رہا ہے تو ہم رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہت سے اضافی کام ہوتے ہیں جو ایک رسومات کے طور پہ، تکلفات کے طور پہ کیے جاتے ہیں۔ ہاں، خوشی کا اظہار یقیناً ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ نے نعمت دی ہے، اولاد کی دولت عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے نام کی ترتیب ہے آداب تسمیہ۔ نام رکھیں، کوئی اچھا سا نام رکھیں۔ آج ہمارا اور آپ کا معیار نام رکھنے کا یا کوئی ایکٹر ہے یا کوئی کریکٹر ہے، بس ہم کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے نام ہم اپنے بچوں پہ رکھیں۔ یہ مناسب نہیں۔ ہم مستند نام رکھیں۔ مستند نام وہ ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پہ جاری ہو چکے ہیں۔ صحابہ کے نام، انبیاء علیہ السلام کے نام۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبد الرحمن یہ دو نام بہت پسند ہیں۔ عبداللہ میں عبدیت کا اظہار ہے، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ عبد الرحمن میں حمد ہے، تمہید، رحمان کا بندہ۔ تو یہ نام اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہیں۔ بہتر اور سنت طریقہ یہی ہے کہ 7ویں دن 2-3 کام مکمل کر لیں۔ بچے کا نام فائنل کر لیں، مشورہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر پہلے فائنل ہو گیا بہت بہتر، نہیں تو 7ویں دن تو اسے کر ہی دیں۔ اس کے سر کے بال منڈوا دیں، اس کے عوض سونے اور چاندی کے وزن کی قیمت صدقہ کر دیں، اور تیسرا عقیقہ کر لیں 7ویں دن کی ترتیب۔ عقیقہ تو ویسے عقیق سے ہے، ان بالوں کو کہتے ہیں جو منڈائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ 7ویں دن میں بڑا کام جانور ذبح کرنا ہے تو اس لیے پھر وہی نام پڑ گیا عقیقہ۔ یہ 3 کام 7ویں دن ہمیں کر لینے چاہیے۔ تو ہم نام رکھیں، کوئی اچھا سا رکھیں جس میں عبدیت کا اظہار ہو یا اللہ تعالیٰ کے حمد اور تعریف کا اظہار ہو، اور اس کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، انبیاء علیہ السلام کا نام، صحابہ کرام کے نام۔
آج ہم محمد نام رکھتے ہوئے پتہ نہیں کتنے لیت و لال سے کام لیتے ہیں۔ بخارا اور سمرقند میں ایک قبرستان ہے، اس دور میں اس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے 2 شرائط تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ یہاں دفن ہونے والے کا نام محمد ہو، دوسری شرط یہ تھی کہ وہ یا شیخ الحدیث ہو یا شیخ القرآن ہو۔ تو اس وقت اس قبرستان میں 300 قبور تھیں، 300 قبریں ان شرائط کی بنیاد پہ۔ اس دور کی بات ہے، کتنا عرصہ گزرا۔ تو یہ نام برکت کی نسبت سے رکھے جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم کا کیا نام تھا؟ قاسم تو ان کا والد تھا، محمد تھا۔ حضرت امام محمد کا نام محمد تھا۔ ہم پتہ نہیں ان سے کوئی بڑا علم رکھنے والے یا بڑی بزرگی والے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی نام نہیں رکھنا ہے، لوگ بگاڑ دیں گے۔ بگاڑنے والے تو دوسرے نام بھی بگاڑتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، داؤد، یہ انبیاء کے نام نہیں؟ بگاڑنے والے تو وہ بھی بگاڑ دیں گے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جو بچے کو نئے کپڑے نہ پہنا ہو میلے کر دے گا۔ بھائی میلے کر دے کیا مطلب؟ اسے کپڑے نہیں پہنانے ہیں؟ جو بگاڑے گا وہ گناہ گار ہے۔ میں نے جس نسبت سے نام رکھا ہے مجھے تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور قیامت کے دن یقیناً خاص رحمتوں کا مستحق بنے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آواز دیں گے یا محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز لگے گی تو جن کا نام محمد ہوگا سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا میں تو محبوب کو بلایا، یا اللہ ہمارے نام بھی محمد تھا، ہم نے کہا شاید ہمیں بھی آواز دی ہے۔ بس اسی پہ اللہ کی رحمت جوش آئے گی، ان تمام کی مغفرت کا فیصلہ دے دیا جائے گا۔ اس نام کی برکتیں ہیں، اور جس کی نارینہ اولاد نہ ہوتی ہے اور ماں باپ منت مان لے کہ اگر اللہ نے بیٹا دیا نام محمد رکھیں گے، اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بیٹی دینی ہو جو اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ اس نام کی برکت سے نارینہ اولاد عطا کر دیتا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جب نارینہ اولاد نہیں ہو رہی تو پھر پوچھتے پھرتے ہیں نہیں گرم ہے ہٹا دیں جی، نام محمد رکھنا فلاں عمل سورہ یوسف کی تلاوت کا عمل ہے۔ جب اللہ بیٹا دے دیتا ہے پھر دادی نانی بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے۔ وہ دادی نانی نہیں ہوتی، اس کی اپنی نیت خراب ہوئی بھی ہوتی ہے۔ وہ جی دادی نہیں مان رہی اس نام پہ، تو نانی نہیں مان رہی تو فلاں نہیں مان رہا، یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے۔ بھائی منت تم نے مانی ہے، تم گناہ گار ہو گئے۔ اس کے برے اثر پھر اولاد پہ بھی پڑ سکتے ہیں۔ پھر بھاگتے ہیں، فرار اختیار کرتے ہیں۔ پہلے منت مان لی کہ اللہ بیٹا دے دے، نام یہ رکھیں گے۔ بھائی اس نام میں تو برکت ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تمہارا اس نام کے اپنے برکات و اثرات ہیں، نام رکھیں۔ زیادہ ہے تو اس کے ساتھ ولدیہ جوڑ دیں، جیسے محمد بن قاسم ہے، محمد بن آپ کا نام عبداللہ ہے تو محمد بن عبداللہ کر دیں۔ بھائی نام کو رکھیں، اچھا سا رکھیں جس کا معنی بھی صحیح ہو۔ اصل نسبت دیکھی جاتی ہے۔ معنی عربی کے لفظ کے کئی سارے معنی بنتے ہیں۔ ایک لفظ کا اچھا معنی بھی ہوگا، اسی لفظ کا کسی اور مادے سے غلط معنی بھی آ سکتا ہے۔ اگر نسبت ہے، صحابی کا نام ہے، تو وہ آنکھیں بند کر کے وہ نام رکھیں۔ کیونکہ صحابہ جتنے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ نام ہے جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے، مستند نام ہے۔ تو ہم ایسے نام اپنے اولاد کے رکھنے کی کوشش کریں۔ ہاں کوئی ایسا نام ہے جس کے واضح طور پر اس کا معنی غلط ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ آسیہ گناہگار نافرمان، آپ نے وہ نام بدل دیا، جمیلہ رکھ دیا۔
اس اعتبار سے تو نام بدل سکتے ہو کہ معنی اس کا بالکل غلط آ رہا ہے، یعنی ایک ہی معنی بنتا ہے اور وہ غلط بنتا ہے۔ ہاں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، وہ مختلف مصادر سے مختلف ترتیب زاویے سے دیکھا جائے معنی بدلتا ہے، وہ ایک الگ صورتحال ہے۔ ایک ایسا ہے کہ اس کا معنی ہی وہی بنتا ہے اور وہ غلط ہے، پھر آپ اس کو چینج کر دیں۔ اور اس بنیاد پہ نام تبدیل کرنا کہ جی آپ کا تو ستارہ گردش میں آیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ ستارے کی گردش کیسے ہوتی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آئی آج تک۔ یہ کون سی کتاب ہے جس میں یہ چیزیں ملتی ہیں؟ جس ستارہ گردش میں ہے، نام بڑا بھاری ہے، نام بدلنا ہوگا۔ اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو آسان سا معاملہ ہے، آپ ایک اپنا پریشانی میرے پاس لے کے آؤ گے، میں آپ کی پریشانی کو سن لیا، سمجھ گیا، اب میں بالفرض ایسے کوئی کتاب کھول کے بیٹھ جاؤں، ورک اٹھتا ہوں، یہ دیکھوں وہ دیکھوں، قلم کاغذ سے کوئی، آپ تو یقین کرو گے میرے پہ، اعتماد کرو گے۔ میں کہوں گا وہ نام بڑا بھاری ہے، نام بدلو، یا پھر میں حساب کتاب کر کے کہوں گا وہ کوئی چڑیل چمڑی بھی ہے، اس لیے تو بکرا لگے گا، اتنی دیگیں لگیں گی، فلاں لگے گا، یہ لگے گا، وہ موکلات ہیں، انہیں گوشت کھلانا پڑتا ہے، اتنے پیسے دینے پڑیں گے آپ کو۔ اب میں تو ظاہر ہے غرض مند ہوں، پریشان ہوں، تو جو کہا جائے گا میں ویسے کروں گا۔ جو اللہ کے در کو چھوڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر رسی چھوڑ دیتا ہے، جا میرے بندے کہاں تک جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہاں تک تو جاتا ہے، پھر اللہ اپنی ضمانت اٹھا لیتا ہے۔ جب میں اللہ کی ضمانت سے نکل جاؤں گا پھر ٹھوکری کھاؤں گا، اللہ کے در کو نہ چھوڑوں اور ان چیزوں پہ یقین نہ رکھوں۔ ستارے لڑائے جاتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے، ستارے لڑائے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی ہو رہا ہے، لوگ اس کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھئی پریشانیوں کا حل یہ تو نہیں ہے، پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ کے در پہ ہے، اللہ سے تعلق صحیح کر لو، اللہ تمہارا ضامن۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ کہتا ہے میں نیک لوگوں کا سرپرست ہوں۔ سرپرست کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ماتحت کے نفع نقصان کا ضامن اور مالک ہوتا ہے۔ ایک بچہ اگر کسی کی عمارت کے شیشے پہ پتھر مار کے توڑ دے تو اس عمارت کا مالک بچے کو نہیں، اس کے باپ کو جا کے پکڑے گا، تیرے بیٹے نے میرا شیشہ توڑ دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا سرپرست اس کا باپ ہے، وہ اس کے نفع نقصان کا مالک وہی ہے، وہی نقصان بھرے گا۔ تو ہم خود اپنی گردن سے اللہ کی ضمانت کی رسی نکالنا چاہتے ہیں، دوسرے پھندے اپنے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب بندے کا رب سے تعلق کمزور ہو۔ ہم رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں، پریشانی آئے تو سب سے پہلے رب کے در پہ آئیں، رب کو پکاریں، رب سے مانگیں۔ ہاں علاج کے طور پہ آپ کوئی راستہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو استعمال کر سکتے ہو، جیسے ہم دوائی لیتے ہیں، علاج کے طور پہ ہم تعویذ لیتے ہیں، وظیفہ لیتے ہیں، یا جنات کا یا کوئی اور معاملہ ہے، کوئی برے عملیات کا معاملہ ہے، تو اس کے جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان کے ذریعے سے عمل کروایا جاتا ہے تاکہ اس کے اثرات ختم ہو جائیں، علاج کی نیت ہے۔ وہ بھی اگر غلط راستہ بتائیں گے تو اس پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو ایک محدود ترتیب ہے، لیکن ہم نے تو اب سب کچھ اسی کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ بہرحال اچھا نام رکھیں، کیونکہ نام کا اثر ذات پہ پڑتا ہے، تو پیارے پیارے نام رکھا کریں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بات کی جاتی ہے پھر لوگوں کو ہوتا ہے ہاں بھائی کوئی قرآن والا نام ہو، اچھی بات ہے قرآن والا نام رکھو، لیکن قرآن کے ساتھ جوڑ بھی دو اولاد کو، ورنہ کیا ہوگا؟ نام ابراہیم ہوگا، کردار میں نمرود ہوگا، نام موسیٰ ہوگا، کردار میں فرعون ہوگا، کیا فائدہ ہوا؟ قرآن والا نام رکھو لیکن قرآن کے ساتھ جوڑ دو۔ تو اولاد کے پیدا ہونے پہ شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اللہ آزمائش سے محفوظ رکھے، اور نام اس کا اچھا اور خوبصورت سا نام رکھیں۔ اسی طرح عقیقہ، حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بچہ نابالغ اولاد فوت ہو جائے
وہ قیامت کے دن ماں باپ کی شفاعت کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ اللہ کیا شفاعت کرے گا، میرے ماں باپ کو بخش، وہ تو معصوم ہے، بخشا ہوا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ اولاد ہوگی جس کا عقیقہ ماں باپ نے کیا ہوگا، اس حق کو اس کو ادا کیا ہوگا. بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے. بہرحال عقیقہ سنت ہے، فرض واجب نہیں. اگر کسی کے پاس استطاعت طاقت نہیں ہے اور اسے نہیں کیا تو وہ گناہگار نہیں ہے. ساتویں روز عقیقہ کرے. عقیقہ بیٹے کے لیے 2 بکرے، 2 مینڈے یا بھیڑ، اور بیٹی کے لیے 1. شریعت نے ترتیب رکھی ہے. جانور وہی ہو جو قربانی کا جانور ہوتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ اتنی ہو. وہ آپ پکا کے بھی کھلا سکتے ہو، کچا بھی تقسیم کر سکتے ہو، جس طریقے سے بھی آپ کرنا چاہو. دیکھیں آج لوگ خوشیوں کی تقریبات مقرر کرتے ہیں، ناجائز خوشیاں، ناجائز قسم کے فنکشن، اور اس میں معلوم نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. اگر ہم اس ناجائز طریقوں سے خوشی کا اظہار سے بچتے ہیں تو پھر ہمیں کوشش کرنا چاہیے جو جائز خوشیاں ہیں وہ تو منائیں نا. چاہت تو ہر ایک کی ہوتی ہے نا. تو جائز خوشیاں منائیں اس لیے تاکہ وہ ناجائز کی طرف ذہن ہی نہ جائے. تو جو جائز ہیں، جس حد تک جائز ہیں، ہم اس کے خوشی کا اظہار کریں. تو عقیقے کے موقع پہ جانور ذبح کریں، ہم عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو پکا کے بھی آپ کھلا سکتے ہو، کچا بھی بانٹ سکتے ہو. ہمت اور طاقت نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں آپ پہ. اسی طرح ایک اور ترتیب وہ ہے ختنہ، بچے کی سنتیں کرنا، ختنہ کرنا. یہ سنت ابراہیمی ہے. لیکن اس میں بالغ ہونے سے پہلے ختنہ کر دیا جائے، کیونکہ 70 فرض ہے، ختنہ کرنا سنت ہے. تو بالغ ہونے سے پہلے گنجائش موجود ہے، بچہ بھی بالغ نہیں ہے. آج کل تو آسان ہے ساری ترتیبیں. بڑا ایسے موقعوں پر ختنہ ہے، عقیقہ ہے، بچے کی پیدائش ہے، خرافات سے اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے. اتنا قرضہ اٹھا لوں کہ پھر لوٹا نہیں سکتا، اس سے بہتر ہے اب نہ کرو. صرف برادری کے کہنے پہ کر رہے ہو نا، یا برادری کے اعتراض سے بچنے کے لیے کر رہے ہو. آج کل زیادہ تر یہی ہوتا ہے. کئی لوگ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں. جیسے ماں باپ کی فوتگی پہ ادھر باپ فوت ہو گئے، ادھر اب اس کو دے کے جب تک نہیں چڑھایا گیا برادری نہیں چھوڑے گی. میں خود حیران ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا. ہمارے یہاں ایک ساتھی پڑوس میں تھا، وہ ملتان شفٹ ہو گئے، تعلق ہے خانقاہ سے. تو ذہن بنا ہوا تھا، والدہ فوت ہوئی اور کوئی تیجا شیجا نہیں کرا، جو جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں نا. تیسرا کرتے ہیں، پھر انتظار میں رہتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں، سال بعد کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا تیجے اور 40ویں کے علاوہ درمیان میں جو وقفہ ہم نے ڈالا ہے، اس میں میت کو ثواب کی ضرورت نہیں؟ اسے تو روزانہ کی ضرورت ہے. پھر یہ تیسرا دن، پھر انتظار 40 دن، پھر سال بعد، یہ کیا ترتیب ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، ہر چیز کی سند ہوتی ہے. ہمارے دین کی بھی سند ہے، یہ بے سند دین نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں تقابل نہیں ہے. دیوبندی بریلوی تو فلاں فلاں، یہ تقابل نہیں.
اپنے طور پہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں دین کی حقیقت کیا ہے۔ ہر چیز کی سند ہوتی ہے، دین کی بھی سند ہے۔ سند کیا ہے؟ ہم اور آپ جمعے کو عربی خطبے میں سنتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ آپ نے فرمایا میرا زمانہ ہے، جو صحابہ کا زمانہ بھی تھا، یہ ایک ہو گیا۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ والا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، پھر اس کے ساتھ والا زمانہ یعنی تبع تابعین کا زمانہ۔ صحابی وہی جس نے ایمان کی حالت میں محبوب کا دیدار کیا ہو، تابعی وہی جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو، تبع تابعی وہی جس نے ایمان کی حالت میں اس تابعی کی زیارت کی ہو۔ تو یہ تین زمانے ہمارے اور آپ کے لیے سند کے طور پہ بیان کیے گئے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا جو صحابہ کا بھی تھا اور تابعین تبع تابعین کا زمانہ۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری دین کی سند یہ تین زمانے ہیں۔ اب معاملہ بالکل آسان ہو رہا ہے، ہر بندہ خود اس کو پرکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی عمل ان تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں موجود ہے، وہ دین ہے، شریعت ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، وہ ثواب کا ذریعہ ہے، ایصال ثواب ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ ان تینوں میں سے کسی ایک زمانے میں اگر کوئی عمل موجود ہے، وہ عمل بالکل صحیح ہے، آنکھیں بند کر کے اسے اپنا لو، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی عمل ان تینوں زمانوں میں نہیں ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو آپ نے تین زمانے سند کے طور پہ بیان کیے، انہوں تینوں میں وہ عمل نہیں ہے، ہاں اس کے بعد کسی ترتیب سے رائج ہوا، جیسے بھی ہوا، اس کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے، تو یہ سمجھ لینا وہ معاشرے کی رسم تو ہو سکتی ہے، وہ کوئی بدعت تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ شریعت، دین اور سنت نہیں ہو سکتی۔ اور ثواب کا دار و مدار، ثواب کا مرتب ہونا وہ سنت پہ ہے، وہ بدعت پہ نہیں ہے۔ اگر ثواب مرتب ہوگا تو وہ دین اور سنت کے عمل پہ مرتب ہوگا۔ ثواب کا تعلق سنت سے ہے، رسم اور بدعت سے ثواب کا تعلق نہیں ہے۔ ہم خود لکھتے ہیں رسم چہلم، رسم ہنا، رسم فلاں، تو رسم ہے نا معاشرے کی، رسم کے ساتھ یا بدعت کے ساتھ ثواب کا کوئی تعلق نہیں۔ ثواب کا تعلق دین اور شریعت سے ہے، جو میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اب اگر ان تینوں زمانے میں کوئی عمل تینوں میں نہیں ہے، تو یا رسم ہی ہوگی یا بدعت ہوگی، وہ سنت اور شریعت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آپ کتنی ہی کوشش کرنے اس عمل میں، اس پہ ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ یہ بات تو ہو گئی واضح۔ اب اگلی بات، آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آ رہا ہوگا۔ سوال یہ آ رہا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے ساتھی سے بات کر رہا ہوں، میرا مزاج تنقید کرنا نہیں ہے کہ میں یہاں تنقید کرنا بیٹھ جاؤں جی، میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں، اپنی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی آپ عجیب دیوبندی ہو، ایک طرف تو خیرات سے روکتے ہو، تو یہ خیرات تو ان تینوں زمانوں میں تھی، صحابہ کے دور میں بھی تھی، تابعین کے دور میں بھی تھی، تبع تابعین کے دور میں بھی تھی، پھر تو یہ سنت ہے، شریعت ہے، پھر کیوں تیجے چالیسے سے روکتے ہو؟ یہ سوال بنتا ہے نا، بالکل بنتا ہے۔ دیکھیں بات بالکل واضح ہے، تینوں زمانوں میں خیرات موجود تھی، خیرات سنت ہے، شریعت ہے، دین ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے، لیکن تیسرے دن کی تخصیص، 40ویں دن کی تخصیص، سال کے بعد کی تخصیص، یہ تخصیص ان تینوں زمانوں میں کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ جو ہم اور آپ تخصیص کرتے ہیں نا، یہ تخصیص نہیں ہے۔ ہم نے باقاعدہ اسے نام دیا ہوا ہے، یہ تیجا، یہ چہلم، یہ برسی، باقاعدہ نام دیے ہوئے ہیں، انہیں خاص کیا ہوا ہے۔ اچھا پھر آپ یہ کہیں گے یار اگر کسی کو خیرات پہ بلانا ہے تو ہمیں کوئی دن تو خاص کرنا ہی پڑے گا، کوئی ٹائم اور دن تو خاص کر کے ہی انہیں بلانا ہوگا نا، کہ بھئی اس دن اس ٹائم آپ نے آ کے ہمارے ہاں کھانا کھانا ہے۔ تخصیص تو پھر آ گئی۔ یہ تخصیص معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ تخصیص سے مراد مروجہ تخصیص ہے، جو ہم نے اس عمل کے لیے خاص کر لیا ہے معاشرے میں، وہ تیجا 40واں ہے، مطلقاً خیرات کی تخصیص نہیں ہے۔ وہ تو آپ نے کرنا ہے تو کوئی دن تو متعین کرنا ہے بلانے کے لیے ساتھیوں کو، وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا۔
تو بہرحال خیرات تینوں زمانوں میں ہے، سنت اور شریعت ہے، لیکن یہ تخصیصات جو میرے اور آپ کی بنائی ہوئی ہیں، معاشرے میں جو رواج پکڑ گئی ہیں، خواہ وہ تیجا ہو، اور یاد رکھنا خواہ وہ دیوبندیوں کا دوجا ہو. یہ دوجا نہیں ہے. ہم دیوبندیوں نے اپنا چور راستہ بیچ میں نکال لیا، ہم تو دوجا کر رہے ہیں، دوسرے دن کر رہے ہیں. یہ وہی تیجا ہے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. میں دیوبندی بن گیا تو میں نے جی دوسرے دن خیرات ہے، جی تیسرے دن تو نہیں کر رہے ہم. یہ مروجہ خیرات ہے، مروجہ. ثواب نہیں ملے گا، خیرات کر لو، کھلا دو برادری کو، ویسے کھلاؤ دو، دعوت ہو جائے گی انہیں. کیا اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرے عمل پہ ثواب مرتب ہو اور جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہو جائے، اسے اس کا ثواب پہنچے، تو اس کے لیے معاشرے کی رسم اور بدعت سے بچ کے کرنا ہوگا. جو سنت ہے وہ مطلق خیرات سنت کر لیں، جب چاہے کر لیں، جتنا چاہے کر لیں. لیکن جو مروجہ تخصیصات ہیں اس سے نکل جائیں. اور ایسی تخصیص جیسے یہ تیجے کے ساتھ دوجا بنا لیا ہم نے کہ وہ اسی زمرے میں آئے، اتنا تھوڑا سا فرق، یہ بھی اسی کھاتے میں تصور ہوگا کہ آنے والا اس کو وہی سمجھے گا. ہاں آپ نے اتنا فرق ڈالا ہے کہ اس کا تصور ہی نہیں ہے، آپ اس ترتیب سے خیرات کریں، وہ پھر سنت کے مطابق ہے. خیرات سے ہم نہیں روکتے، تخصیصات سے روکا جاتا ہے جو ان تینوں زمانوں میں نہیں تھا. یہ ایک میں نے آپ کو ایک اصول دیا ہے، یہ ایک اصول دیا ہے، آپ اس پہ اپنے طور پہ سوچیں گے، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا آج کل اب تو خیر وہ ماحول نہیں رہا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں نا تو اگلا ساتھی سمجھتا یہ تو ہمارے پہ اٹیک کر رہے ہیں. بھئی اٹیک نہیں ہے، اٹیکوں سے کچھ نہیں بنتا، معاشرہ نہیں بنتا اس سے. ایک ہوتا ہے سمجھانے کے لیے بات کرنا، ایک ہوتا ہے خواہ کسی پہ اٹیک کرنا، وہ غلط ہے. جب آپ سمجھانے کی نیت سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں اتار بھی دے گا، وہ اس پہ سوچے گا یار بات تو ایسے ہی ہے. تو بارہ اس پہ ہم اور آپ خود غور کریں گے. تو ہم کوشش کریں کہ ہمارا ہر عمل وہ سنت کے مطابق ہو تاکہ اس پہ ثواب مرتب ہو جائے. مقصد تو میرا ایصال ثواب ہے، تو ثواب مرتب ہوگا تو قبر میں پڑے بوڑھے ماں باپ کو فائدہ پہنچے گا. جب ثواب ہی مرتب نہیں ہوگا تو پھر تو معاملہ گیا. تو یہ آداب ہیں ہر عمل کے. تو بچے کے حوالے سے اس کی پیدائش، اس کا نام، اس کا عقیقہ، اس کا ختنہ، اس موقع پہ بخرافات سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں، مناسب ترتیب کے ساتھ آپ خوشی کا اظہار کریں. اسی طرح ہمارے خوشی کی تقریبات ہیں. اب اس کے موقع پہ جتنے خرافات ہیں وہ ہمارے آپ کے سامنے ہیں. ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بچا جائے. تو ہر نیکی کے آداب ہوتے ہیں، آداب کی وجہ سے اس پہ ثواب مرتب ہوتا ہے. تو دین کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں اصل پوائنٹ اللہ کی رضا پانا، نبی کی محبت اور شفاعت حاصل کرنا. عمل مقصود نہیں ہے. جیسے آپ نے حج کے حوالے سے پہلے سنا ہے کہ عبادات مقصود نہیں ہے، بالذات بالواسطہ ہے. مقصد کچھ اور ہے جو اللہ کی رضا ہے، نبی کی اتباع ہے. مقصد وہ ہے. اگر اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اتباع نماز چھوڑنے میں ہے تو نماز چھوڑنا عبادت ہے. آپ کہیں گے یہ کیا نئی بات سن لی ہم نے؟ عرفات میں آپ مغرب کی نماز چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ چھوڑنی پڑے گی، چھوڑو گے. اگر تابعداری چاہتے ہو اللہ کے نبی کی تو مغرب کی نماز مغرب کے ٹائم نہیں پڑھو گے، چھوڑو گے. یہاں چھوڑنا عبادت ہے، عشاء میں جا کے پڑھو گے مزدلفہ میں. پتھر چومنا عبادت ہے. یہاں پتھر چومو گے تو 100 فتوے ٹھوک دیں گے آپ پہ، وہی پتھر چوم رہا ہے. وہاں پتھر چومنا عبادت ہے.
کیوں؟ میرے نبی کی ادا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے نا حجر اسود پہ، تو دیکھ کے پہلے مخاطب ہوئے، فرمایا میں جانتا ہوں انت حجر، تو ایک پتھر ہے، لا ينفع ولا تضر، نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن عمر تجھے چوم رہا ہے اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس یہ ہے دین کی حقیقت، یہ ہے دین کی حقیقت۔ نبی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے تو بس میرے لیے عبادت بن گئی۔ تو یہ عبادات مقصود نہیں ہے، اصل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی اتباع مقصود ہے، ان کی حکم کی پیروی مقصود ہے۔ اب جتنا حکم نبی نے دیا ہے، جو طریقہ بتلایا ہے کسی عمل کا، اس کے مطابق کریں گے تو وہ دین ہے، شریعت ہے، ثواب ہے۔ اس سے آگے چلے جائیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ ثواب کے دائرے سے نکل جائے گا عمل۔ تو ہم اس فلسفے کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو میرے خیال میں ہمارے لیے بالکل آسانی ہو جائے گی، نہیں ضرورت پڑے گی ادھر جا کے پوچھنے کی، ادھر جا کے پوچھنے کی، ادھر آ کے پوچھنے کی، ہم خود ہی سمجھتے جائیں گے اور اس ترتیب کے ساتھ چلتے جائیں گے۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی حقیقت نصیب فرمائے اور دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ 5-10 منٹ ہیں، کوئی ساتھی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ یہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، موقع تو دیکھیں نا، میں کیا کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں دم کر دو، کر دیتا ہوں، دم ہی کر دیتا ہوں۔ ہاں، عقیقے کے جانور کی چونکہ شرائط قربانی والی ہیں تو آپ قربانی میں حصہ شامل کر سکتے ہیں۔ قربانی کا، بڑے قربانی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ایک جانور کے برابر شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے، تو آپ حصے شامل کر کے اپنے عقیقے کروا لیں۔ عقیقہ زندگی میں موقع پہ نہیں ہوا تو آپ جوانی میں بڑے ہو کے بھی اپنے عقیقہ کر سکتے ہیں، بچوں کا کر سکتے ہیں، اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جی وہ یہی تو بات کی ہے، قربانی کے جانور کے ساتھ عقیقہ کر سکتے ہو، کیونکہ عقیقے اور قربانی کے جانور کی شرائط ایک ہیں۔ ہاں جی، مرنے کے اگلے دن خیرات، ہاں دیوبندیوں کے خیرات اگلے دن ہی ہوتی ہے۔ میں نے کافی وضاحت سے آپ سے بات کی کہ ایسا دن جو اسی زمرے میں جائے اس سے بچنا ہے۔ آپ اگلے دن کریں گے وہ تیجے کے کھاتے میں ہی آئے گا۔ معاشرے میں ایک ترتیب چلی ہوئی ہے، آپ وقفہ ڈالیں، وقفہ ڈالیں تاکہ اس تصور سے بات نکل جائے، کریں خیرات۔ ہاں، دوسرے دن ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو تو ایصال ثواب خیرات کے علاوہ بھی آپ ان کے لیے نفل پڑھ لیں، وہاں گئے ہوئے ہیں حج پہ تو عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، ویسی نقدی میں صدقہ خیرات خاموشی کے ساتھ کر لیں۔ خیرات کا بھی شوق ہے تو وہ کچھ وقفہ ڈال کے خیرات کر لیں۔ کون؟ میں آواز اچھا، اکاؤنٹ میں جو جمع کراتے ہیں، ہاں اس میں یہ ہے کہ وہ تو انہوں نے ایک ترتیب اس پہ لگائی ہوگی نا، باقاعدہ جو ان کے اصول ہوتے ہیں یا قوانین ہوتے ہیں کہ اس پہ پیسے جمع کرانے ہیں تو اس کا معاوضہ وہ لیتے ہوں گے کہ اتنا ہم اس پہ کاٹیں گے، وہ معاوضہ ہے ان کی اس محنت کا، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے رکھتے ہیں، اس کے حساب کتاب کو رکھتے ہیں، تو اس کا ایک معاوضہ ہے، تو معاوضے کے طور پہ تو لے سکتے ہیں۔ عقیقے کے بارے میں
ہاں نہیں، اس میں یہ ہے کہ اصل میں تو ہے زندگی سے تعلق اس کا. بعض بچہ پیٹ میں ہی فوت ہو جاتا ہے، بعض پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس نیت سے کر لیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ زندہ سے ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے. اگر آپ کر لیتے ہیں، آپ عقیقے کر رہے ہیں، اس میں اس کی نیت بھی کر لی ایک حصے کی، تو ممکن ہے وہ بھی ہمارے لیے اس خیر کا ذریعہ بن جائے. یا جیسے علماء نے لکھا ہے کہ شفاعت وہی بچہ کرے گا جس کا عقیقہ کیا ہوگا. اب آپ کو موقع ہی نہیں ملا تو آپ بعد میں اس نیت سے کر سکتے ہیں کہ چلو موقع نہیں ملا، اب اس کی نیت شامل کر لیتا ہوں، میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا. کیا بھی جا سکتا ہے وہ. تعزیت کی بات کر رہے ہیں. ہاں، 3 دن کی ترتیب ہے. 3 دن کی ترتیب ہے جو تعزیت کے 3 دن ہیں کہ اس گھر میں اپنا، وہ اصل میں اس لیے ہے کہ وہ رشتہ داروں کو، اہل محلہ کو، پڑوسیوں کو چاہیے کہ اس پہ غم آیا ہے تو یہ شریعت نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ وہ گھر میں چولہا نہ جلائے، انہیں چاہیے کہ وہ کھانا پہنچائے. اور اگر ایسی جگہ ہے یا ایسا ماحول ہے کہ آپ گھر میں نہیں بناتے اور آپ کو کوئی کھانا بھی نہیں دیتا تو بھوکے تو نہیں رہنا. 3 دن میں بھوکے بیٹھے رہو گے، کوئی 2-4 مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں اگر باہر سے منگا سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو اگر یہ مجبوری کی صورت بنتی ہے پھر آپ بنا سکتے ہیں. بھئی نہ کوئی پڑوسی دے رہا ہے، نہ رشتہ دار دے رہا ہے، یا کوئی ایسی جگہ پہ آپ ہیں کہ بالکل کوئی سرتوں نہیں ہے، اب کچھ کھانا تو ہے نا، تو اور باہر کی ترتیب بھی ایسی نہیں ہے تو اس صورت میں پھر آپ بنا سکتے ہو مجبوری کے تحت، مہمانوں کو بھی کھلا سکتے ہو، خود بھی کھا سکتے ہو. ہاں یہ چیزیں مشکوک ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب تو کھاتا ہے، اتنا عام ہو گیا کہ کوئی حلال حرام جائز ناجائز کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. بس برا میں احتیاط کرنی چاہیے. جی آئیے انشاءاللہ آگے ایک باب آ رہا ہے، باب الموت. میت کو دفنانے کے بعد مصنون طریقہ یہ ہے کہ سرانے کی طرف، قدموں کی طرف کھڑ کے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع اگر نہیں آتا تو کوئی بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد ان کے لیے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے اس میت کے لیے دعا مانگی جائے. یہ وہاں ایسا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ قبر پہ ہے جو مسنون ترتیب ہے، وہاں باقاعدہ پڑھا جائے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اتنا وقت وہاں ٹھہرا جائے جتنے کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے تقسیم کرنے میں لگتا ہے، اتنا وقت وہاں قبر پہ یا اس جگہ پہ بیٹھا جائے. وہ تو اس میں یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے آپ ذکر کر سکتے ہو، حافظ ہو، زبانی ہے، تلاوت کر سکتے ہو، آپ اسی میں لگے رہو، اس کے لیے دعا مانگ کے واپس آ جاؤ. ایک تو قبر بننے کے بعد فوری طور پہ دائیں بائیں کھڑ کے پڑھنا اور دعا مانگنا یہ ایک مسنون طریقہ ہے. اس کے بعد بہتر صورت یہ ہے کہ آپ اتنے وقت وہاں انتظار کرو. یوں سمجھو کہ صاحب قبر کی مانوسیت کی ایک ترتیب ہے، اتنا وقت وہاں ذکر و اذکار میں گزارو، پھر اٹھ کے آپ چلے جاؤ. اور یہ جو ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم پھر ذرا تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں. ہمدردی ہوتی ہے میت کے ساتھ، میت والوں کے ساتھ، پھر ہم قبر پہ اذان بھی دینے لگ جاتے ہیں، پھر 40 قدم پیچھے ہٹ کے پھر وہاں کھڑ کے اذان دیتے ہیں. یہ اب میرے اور آپ کی اپنی بنائی ہوئی ترتیب ہے. اس 3 زمانوں میں یہ عمل نہیں ہے. یہ پہلا عمل تو ہے دائیں بائیں کھڑ کے رکوع پڑھنا اور دعا مانگنا. یہ اذان والی ترتیب یہ تینوں زمانوں میں جو سند ہے دین کی، یہ اس میں نہیں ہے. تو ہم بڑھیں گے تب بھی دائرے سے باہر ہو جائیں گے، پیچھے ہٹیں گے تب بھی باہر ہو جائیں گے. دین ہم نے اسی ترتیب سے لے کے چلنا ہے جس ترتیب سے وہ عمل پہنچا ہے. ہاں اب ہم یہ کہیں کہ بھئی اذان سے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اب دیکھو نا ایک سوچ تو اچھی آتی ہے نا، ہمدردی ہے، رحمتیں نازل ہوں گی، شیطان بھاگتا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر تو ہمیں عید کی نماز پہ بھی اذان دے دینی چاہیے، پھر ہمیں جنازے سے پہلے بھی اذان دینی چاہیے. نہ ہم وہاں تو اذان نہیں دیتے، نہ اقامت کرتے ہیں، نہ اذان دیتے ہیں جنازے میں، نہ عید کے موقع پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جو ترتیب بتلائی ہے اسی میں اثرات اور برکات ہوں گے. اس سے ہٹیں گے تو پھر ہم ترتیب سے ہٹ جائیں گے.
شریعت میں عقل نہیں چلتی، اتباع چلتی ہے بس۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، سنت سنانے کو قبول فرما۔ اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کمزور ہیں، کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ تو کرم کا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کی کامل اتباع نصیب فرما، کامل محبت عطا فرما، محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ تمام ساتھیوں کے تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام مشکلات آسان فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔